آج اللہ تعالیٰ انسانیت کو پیغام دے رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو مال سے نوازا ہے یا کسی انسان کو فقر میں، تنگدستی میں، غربت میں مبتلا کیا ہے تو مالداری کا ہونا اور مفلسی کا ہونا یہ اللہ کے نزدیک مقبول ہونے کی علامت نہیں ہے۔ بعض دفعہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میری صحت اچھی ہے، میری باڈی اچھی ہے، کہ اللہ کے نزدیک مقبول اور محبوب ہونا کپڑوں کی بناوٹ، چہروں کی سجاوٹ، مالداری کا ہو جانا یہ اللہ کے نزدیک مقبول ہونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ آزمائش ہے۔ بعض دفعہ بندہ اس کے پاس مال آتا ہے، اکثر مالدار لوگ اللہ کی آزمائشوں میں ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ ناشکری کے کلمات غربا کی زبان سے آپ نہیں سنیں گے، یتیموں کی زبان سے نہیں سنیں گے، لاوارثوں کی زبان سے نہیں سنیں گے۔ اکثر ناشکری کے کلمات جو نکلتے ہیں وہ مالداروں کی زبان سے ہی نکلتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، میرے بہت تھوڑے سے بندے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں، بہت کم ہیں۔ اکثر لوگ نافرمانی کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، اس نعمت کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں اس چیز کو بتلایا فَأَمَّا الْإِنسَانِ، بہرحال انسان جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے، مصیبت میں ڈالتا ہے، یعنی نعمت کا ملنا بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اب نعمت مل چکی ہے، اس کا استعمال کہاں ہو رہا ہے؟ کیا وہ جو مصرف ہے جہاں پر وہ خرچ کر رہا ہے کیا وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ جس جگہ پر اپنے وہ پیسے کو لگا رہا ہے وہ پیسہ کیا حلال طیب جگہ ہے یا ناپاک اور حرام جگہ ہے؟ اس کے لیے آزمائش ہے مال کا ہونا۔ اسی کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانِ، بہرحال انسان جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے فَأَكْرَمَهُ، تو اس کا اکرام بھی کرتا ہے، وَنَعَمَهُ، اور اس کو نعمتیں بھی دیتا ہے۔ یہ اللہ کی آزمائش ہے، اکرام کا بھی آنا اور نعمت کا بھی ملنا۔ اگر بندے کا اکرام خوب کیا جائے، اللہ نے اس کے اندر قابلیت رکھی، کوالٹی رکھی، لوگ اس کا اکرام کر رہے ہیں تو بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کہ اللہ کی آزمائش میں کتنا وہ کھرا اتر رہا ہے۔ آج کہ اس کے دل کے اندر کبر تو نہیں آ گیا، کہ ایسا تو نہیں سمجھا کہ میرے زمین میں میرے علاوہ کوئی دوسرا مجھ جیسا ہی نہیں۔ چاہے وہ اکرام علم کے ذریعے ہو، تقوی کے ذریعے ہو، لباس کے ذریعے ہو، کسی بھی عمل کے ذریعے ہو، اگر وہ اکرام اس کا آج کائنات میں کیا جا رہا ہے فَأَكْرَمَهُ، جب بندے کو اللہ آزماتا ہے تو اس کا اکرام بھی کرتا ہے، وَنَعَمَهُ، اور اس کو انعام بھی دیتا ہے، نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہ لوگوں اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر یاد کرو۔ کیا ہے تمہاری ہاتھ، تمہارے یہ ہاتھ، تمہاری آنکھیں، تمہارے یہ لب، تمہارے یہ قدم، تمہارے یہ دماغ، تمہاری یہ سوچ، تمہارے یہ پیٹ، تمہارے جسم کی ایک ایک اعضاء کیا اللہ کا انعام نہیں ہے؟ صبح اور شام کا ہونا، آپ کا صحت یاب رہنا، وَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہ میرے رب نے میرا اکرام کیا، میرا اعزاز کیا، میں اس لائق نہیں تھا کہ میں اللہ کی نعمتوں کو اس طرح حق ادا کروں جس طرح اللہ چاہ رہا ہے۔ اور وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور بہرحال جب اللہ اس کو آزماتا ہے انسان کو تو اس پر رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ اس وقت بندہ کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، میرے رب نے مجھے توہین کی، مجھ کو ذلیل کیا، مجھ کو کمتر اور نکما بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ایک چیز یہاں جو میں شروع میں آپ سے کہا کہ عرض کی میں نے بات کہ جس طرح انعام کا، اکرام کا مل جانا اور تنگ رزق کا ہو جانا، اگر آدمی یہ سمجھے کہ میں غریب ہوں، میں مفلس ہوں، اس کا مطلب اللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، ہرگز نہیں۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ رزق کو تو دے کر آزمایا ہے، بعض دفعہ رزق کو چھین کر بھی آزماتا ہے۔
ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کرتا ہے۔ آدمی کے بس میں نہیں ہے، آدمی کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ کہہ دے بھائی میرا رزق کشادہ کر دو، میرا رزق تنگ کر دو، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔